عید قربان کا دن تھا جب معصوم ماہرنگ کے والد نصیر قلندرانی اپنے بڑے بھائی محمد عمر کے ساتھ آوران بازار گئے، لیکن پھر ان دونوں کی واپسی نہیں ہوئی۔ نصیر کی بیوی زرینہ آخری دن تک منتظر رہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ زباد نے ٹیلی فون پر ادھر ادھر رابطہ کیا لیکن کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ ایک دن زباد نصیر کی لاش لے کر گھر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ نصیر کو پکڑ کر خضدار میں ہلاک کر دیا گیا۔ اب سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ نصیر قلندرانی کی لاش خضدار کے علاقے توتک سے برآمد ہونے والی اجتماعی قبر سے ملی تھی۔ ان کے بھائی زرباد میڈیا میں نصیر اور ان کے کزن قادر بخش کا نام آنے کے بعد شناخت کے لیے خضدار ہسپتال پہنچے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں سارے ڈیتھ باڈی کو بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ لاپتہ ہوئے تھے۔ اس کا کپڑا کا کلر بھی مجھے یاد تھا کہ اس کلر کپڑا ہے یہ ہے۔ اس کا چہرہ مسخ تھا، لیکن میں تو پہچان کے ہمارا چھوٹا بھائی تھا سر۔ پھر دوسرا بھائی میں نے تلاش کیا کہ شاید وہ اس ڈیتھ باڈی میں ہو، لیکن مجھے کوئی پتہ اس کا کوئی پہچان نہیں ملا۔ میں نے شک شبہ نہیں کہ شاید اس کو۔ تعلیم سے محروم 23 سالہ نصیر ابوظہبی میں چراوے کی ملازمت کرتے تھے۔ جبری گمشدگی سے چند ماہ پہلے ہی وطن واپس آ کر انہوں نے گاؤں میں پرچون کی دکان قائم کی تھی۔ اسی مقام پر محمد عمر اور نصیر کو اغوا کیا گیا تھا۔ 4 ماہ بعد نصیر کی لاش ملی، جبکہ محمد عمر کا نام اس فہرست میں شامل ہو گیا جس میں پہلے ہی ہزاروں نام موجود ہیں۔ اجتماعی قبر سے ملنے والی لاشیں کس کی ہیں؟ ان کی ہلاکت میں کون ملوث ہے؟ یہ سوالات جاننے کے لیے بلوچستان حکومت نے ہائی کورٹ کے جج نور محمد کی سربراہی میں عدالتی ٹریبیونل قائم کیا ہے۔ حکومت نے تحقیقات کی تمام تر ذمہ داری اسی ٹریبیونل پر ڈال دی ہے۔ ایشین ہیومن رائٹس کا دعویٰ ہے کہ توتک کے علاوہ دیگر مقامات سے بھی کئی اجتماعی قبریں ملی ہیں، لیکن حکومت اس کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، آواران، بلوچستان۔